السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ فاتحہ. اس کے معنی ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں، سارے جہانوں، ساری دنیا کے لوگوں کا، ساری دنیا کا پالنہار ہے، تربیت کرنے والا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. اللہ کا کہ اللہ رب ہے. اور قرآن مجید کی آیتوں کا جو نزول ہوا ہے، جو نازل ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے وحی کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی، اس کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے کہ اقرأ بسم ربک، اپنے پالنے والے کے نام سے پڑھو. رب پالنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نماز میں بھی جب آتے ہیں ہم تو بار بار رب کا تذکرہ ہوتا ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. جی رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں ہم. پاک ہے وہ ذات، میرے پالنے والی ذات جو کہ بہت عظمتوں والی ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اللہ کی ذات کہ میرے پالنے والے ہیں اور بلند مرتبے والے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم تو اس میں بھی ربنا آتنا، ربنا افرغ علینا، ربنا ظلمنا. اب قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں جو دعا کے کلمات ہیں، ربنا 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 ہے. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے ضرورتوں کی پوری کرنے والے. خبر میں جاتے ہیں تو جو سوالات ہوں گے اس میں سے سوال میں سے ایک سوال یہی ہے کہ من ربک، تمہارا پالنے والا، تمہاری ضرورتوں کا پوری کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ تمہاری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ یہ سوال ہوگا. قرآن مجید نے بتا گیا کہ دیکھو تمہارا پالنے والا اللہ ہے. ضرورتیں پوری کرنا، پالنے والا وقت ہمیں سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان. نہیں، یہ بھی ہے ضرورتیں، لیکن اس سے بہت آگے ہماری ضرورتیں، بہت زیادہ ضرورتیں ہماری. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، بھی رات سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، پیدائش سے لے کے موت تک مسلسل ہماری ضرورتیں ہیں، سب ضرورتیں. ہم عام طور پہ کھانے پینا، روٹی وغیرہ، نوکری، تجارت، یہ ضرورتیں سمجھتے ہیں. ضرورتیں ہماری بہت پھیلی ہے میرے دوستوں، بہت زیادہ ضرورتیں ہماری. ختم پر ضرورت ہے. ہمارا بیٹھنا اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اللہ کی مدد شامل حال نہیں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. ہم چلنا ہمارے اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ہم چل سکتے، ورنہ نہیں چل سکتے. ہمارا سونا اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی نہ تو ہم سو سکتے، ورنہ نہیں سو سکتے. ہم نہیں سو سکتے، نیند نہیں آتی ہمیں. ہمارے ہاضمہ کا جو مسئلہ ہے، نظام ہے، ہضم ہونا اللہ کی مدد کا محتاج ہے.
ان کی تربیت شامل حال رہی، ان کی مدد شامل حال رہی تو ہمارا کھانا ہضم ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ہمارا دیکھنا اللہ کی مدد کا محتاج، ہماری دیکھنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کو اللہ پوری کر رہے ہیں. اگر اللہ اس ضرورت کو پوری نہ کرے تو پھر آنکھ رہے گی آدمی کے لیکن پر دیکھ نہیں سکے گا، دکھائی نہیں دے گا اس کو. سمجھ بوجھ کی طاقت، دماغ کی طاقت یہ اللہ کی عطا ہے. اگر اللہ نہ دیں تو آدمی کا دماغ وہاں پر آدمی کچھ سمجھ نہیں سکتا، بہکے بہکا ہو جاتا آدمی. ہمارا سننا اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اگر اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے اگر اللہ نے فضل فرمایا تو ہم سن سکتے ہیں، ورنہ ہم نے کان ہے مگر سن نہیں سکتے. ہم یہ سب چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب یہ چیزیں اللہ نہ کرے ختم ہو جاتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک ایک چیز کی ہم محتاج ہے خدا کے، اور اس ضرورتوں کو اللہ مسلسل پورا کر رہے ہیں. نہیں کوئی اس میں گیپ نہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں، کنٹینیو چل رہا معاملہ ہے. تو ہم سب کا کام کر پا رہے ہیں. ہماری سانسوں کا آنا جانا ان کی مدد کا محتاج ہے، وہ دے رہے ہیں تو ہماری سانسیں چل رہے ہیں میرے بھائی. حرکت کا کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مدد کا محتاج ہے. ہم جو حرکت کر رہے ہیں، ہاتھ پیر میں جو حرکت ہو رہی ہے جی، دواخانے میں کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں رشتہ دار یہ پریشانی میں رہتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی حرکت نہیں، آنکھ کھول ہی نہیں رہے بھائی. اگر ایک دو چار دن ایک ہفتے کے علاج کے بعد میں اگر آنکھ کھل گئی تو ایک دم خوش ہو گئے بھی کھولے آنکھ کھولے، 1 منٹ کے لیے کھولے. میں ٹھہرا تھا اس وقت میں دیکھا بولے آنکھ کھولے 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 کھول کے دیکھے بات کرے نہیں، بات نہیں کرے، سب بات نہیں، خالی کھول کے ایسا ہوں دیکھے بھی بند کر دی. بولے 1 منٹ کھولے تو خوش ہو گئے رشتہ دار، بھائی 1 منٹ کے لیے کھولے. یہ سب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم کنٹینیو چل رہے، سب آنکھ چل رہی، کان چل رہی، زبان چل رہی، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہمارے ساتھ. مسلسل اللہ کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں میرے دوست. زبان ایک بندے کی بند ہو گئی، بول ہی نہیں رہا، کئی دنوں تک علاج ہوا. ایک مرتبہ اپنی زبان سے پانی بولا، خوشی کی لہر دوڑ گئی رشتہ داروں میں، تیمارداروں میں. ارے پانی بولا، بس ایک لفظ بولا پانی، بس خوش ہو گئے. پورے پانی بولا پانی بولا. ایک ہم جبکہ ہم صبح سے لے کے رات تک ہزاروں الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان نہیں چل رہا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد ہے، اللہ کا فضل ہے. نہیں جا رہا دماغ ہمارا. جب زبان بند ہو جاتی ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام تھا اللہ کا. ہم خالی روٹی، کپڑا، مکان، کاروبار، پیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی پرورش. نہیں، یہ تو ہے، لیکن مسلسل سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک لگاتار ان کے محتاج ہیں. ان کی عنایتیں ہیں تو ہم چل رہے ہیں. جو سر کے جو بال ہیں نا، ان کی عنایتیں ہیں، ان کا فضل ہے. کئی لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ سر کے بال نہیں ہیں. کئی لڑکیاں، کئی بہنیں پریشان ہیں کہ سر کے بال نہیں. مسئلہ ایک مسئلہ ہے، سر کے بال ہونا، بال نہیں، سر کے بال نہیں. ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ سر کے بال بھی کوئی انعام ہے، اللہ کا فضل نہیں گیا. جب سر کے بال جس کے لیے اس کو پوچھو کہ لاکھوں خرچ کرتے رہا لیکن سر کے بال نہیں آ رہے. عنایت ہے اللہ کی، فضل ہے اللہ کا، ربوبیت کے نظام چل رہا اللہ پاک کا. ایک صاحب کی نوکری چل رہی تھی بہت بڑی ایک جگہ پر، تقریباً 50-60 ہزار کی نوکری تنخواہ تھی ان کی. ان کا کام کیا، کال سننا اور آگے بڑھانا. کال کو فون آیا وہ سن لینا، سن کے کیا ہے پھر اس کو آگے بڑھا دینا. یہ تھا ان کو، بیٹھے رہنا، کال سننا. مزے چل رہی نوکری کب گئی معلوم ہے، سب اچھا ہے، کان چلے گیا، ختم. کان سے سنائی دینا برخاست ہو گیا، ختم ہو گئی نوکری، ختم ہو گئی.
ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، سب ہے، خالی کان چلے گیا، سنے نہیں آ رہا، نوکری برخاست ہو گئی۔ ایک نعمت اللہ کی، نوکری ختم ہو گئی۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب مت مزے سے چلا رہے میرے دوستو، ہر سیکنڈ پہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر سیکنڈ پہ محتاج ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کے محتاج ہیں ہم، ان کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، صرف انہیں کے محتاج ہیں، کسی اور کے نہیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے استاد حضرت مفتی نواب الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک اجتماع میں چٹھی آئی ان کے پاس، تو وہ چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خواتین میں سنے نہیں آ رہی آواز بیان کی، کیونکہ خواتین شور کر رہے ہیں، ذرا بولیے اسٹیج سے کہ بھئی خواتین ذرا آواز کم کر، شور کو کم کر دیں، ختم کر دیں تاکہ بیان سننے آئے۔ تو حضرت مفتی صاحب نواب صاحب برکاتہم نے کہہ دیا کہ بھئی گزارش ہو رہی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ذرا آواز کم کرو، شور مت کرو، لوگوں کو سنے نہیں آ رہی بات، تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر بولے ہم تو میں یہاں سے بول دیا بھائی، مگر وہ شور ہو رہا تو سنیں گا کس کو؟ بولے وہاں آواز ہو رہی نا، گڑبڑ ہو رہی نا، جیسے اور باتیں سنے نہیں آ رہے، یہی بات بھی نہیں سنی آتی نا اوپر، کس کو سنا؟ کہتا سنا نا بولے۔ اس کے بعد ایک واقعہ سنا ہے غالباً امریکہ کے ایئرپورٹ کا، کہ ایک آدمی کا آلے سماعت، کان سننے کی جو رہتی نا، سنائی دینا ختم ہو گیا تھا، مشنری سے کام چلا رہا آدمی، مجبوری ہے، وہ کان کا جو آلہ ہے سننے کا، وہ بیچارہ چیکنگ کے دوران میں وہیں رکھ دیا، چیکنگ کے اندر رکھنا نہ پڑتا نا، اور رکھ دیا، رکھ کے چھوڑ کے چلے گیا، اندر چلے گیا ایئرپورٹ میں، وہ آلہ وہاں رہ گیا، بھول گیا وہ۔ تو وہ ایئرپورٹ کے ذمہ دار وہاں سے اعلان کر رہے ہیں مسلسل کہ بھئی یہ کان کا آلہ یہاں رہ گیا ہے، جس کا ہے آ کے لے لو۔ پورے ایئرپورٹ کو سنائی دے رہا، لیکن اس کو سنائی نہیں دے رہا، ہو جس کی آواز سے اعلان کرنا اس کا آلہ یہی نا، کہاں سے نہیں آتا اس کو؟ نہیں سنیا رہا، اتنا بڑا آدمی، ایک کان چلے گیا، بات ختم ہو گئی، ختم نہیں آ رہا۔ تو میرے دوستو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا رہنا یہی اسی کی ہم محتاج ہیں، بس یہ ضرورت ہے ہماری، ضرورتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، بہت قدم قدم پر، سیکنڈ سیکنڈ پر ہم اللہ کے محتاج ہیں میرے دوستو۔ لیکن کیا کریں، مشکل یہ ہے، ہم نے رب تو مانا ہے، اللہ کو رب مانا، ہماری تربیت ہماری ضرورت ہے کہ اللہ ہی ہم بولتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں ہم کہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ذرا کچھ مشکل آن پڑی ہم کو، ہم کہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم یہ سر کہیں اور جھکا لیتے ہیں۔ بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی، سر اس کے پاس جھکاؤ جس نے سر دیا ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلاؤ جس نے ہاتھ دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہاتھ جو دیے ہم کو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ بھائی، کہیں اور ہاتھ مت پھیلاؤ۔ سر کون دیا؟ اس کے سامنے سر جھکاؤ، کوئی اور سر مت جھکاؤ، بس کام بن گیا آپ کا۔ لیکن یہ ہاتھ کہیں بھی پھیل جاتے ہیں، ہماری پیشانیں کہیں بھی جھک جاتی ہیں۔ میرے دوستو رب ہمارے اللہ ہے، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، پالنے والے پورے عالموں کے اللہ، کوئی بھی نہیں پالنے والا اللہ، ضرورتوں کے پورے کرنے والے اللہ ہیں، ہر مرحلے میں سب ان کی حکمت کی پیداوار ہے، سب ان کی حکمت ہے۔ مگر ہم نے اس رب سے رشتے کو توڑ کر کہیں اور جوڑ لیا، بس یہ خرابی ہماری ہے۔ بولتے ہم، سنتے ہیں ہم، سناتے ہیں ہم، سب ہے، لیکن عملی وقت میں، عملی دنیا میں کبھی ایسا آیا فوراً ہماری نگاہیں کہیں اور چلی جاتی ہے کہ اس سے میرا کام بن جائے گا، اس سے میرا کام بن جائے گا۔ میرے دوستو ایک ایمان والے کو تو ایسا نہیں کرنا ہے جی میرے دوست، ایمان والا تو ایسا نہ کرے میرے دوست، کچھ بھی ہو جائے اس کے اوپر، جیسے بھی حالات آ جائیں،
اسباب کی دنیا میں کچھ کرنا ہے تو کر لو، اختیار آپ کو اجازت ہے اس کی، لیکن دل کا رخ صرف اللہ کی طرف ہے رہے ہمارا، ہم ہمیشہ اللہ ہی کے سامنے مانگے بس بس بس، اور کچھ۔ اس پر اگر امت آ گئی تو سمجھو بہت بڑی طاقتور ہوگی دنیا، یہ امت کو بہت بڑی طاقت مل گئی، اس کو یہ امت کا رشتہ خدا سے کٹ گیا ہے، اس لیے کہ ضرورتوں کو پوری کرنے والے کسی اور کو سمجھ رہا ہے، اسی لیے کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے۔ ہمارے ساتھی یہیں کے سنار جو جماعت میں گئے تھے راجمندری کے علاقے میں، سنا رہے تھے تفسیر مجھے کہ اطراف کے گاؤں کا یہ حال ہے، مسلمان اپنے گھروں کی تعمیر کے وقت میں مورتیوں کا باضابطہ فریم بناتے ہیں۔ یہیں کہ ہمارے ساتھی میرے دوست راجمندری کے علاقے میں گئے تھے، وہ مجھ سے سنا رہے تھے کہ گھر بناتے ہیں نئے مسلمان، تو جیسے اور چیزیں رکھنے کے لیے خانے بناتے ہیں نا، مورتیوں کے رکھنے کے خانے بنتے ہیں اور اس میں مورتیاں رکھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کون؟ مسلمان سمجھے جانے والے۔ اور سنا رہے تھے وہ مسجد کے ذمہ دار نے فوٹوਆਂ بتائی اپنی لڑکی کی کہ میری یہ لڑکی ہے، اس لڑکی کو ایک غیر مسلم کو، جب بڑا آدمی بڑی ذات والا اس کو کئی جگہ سے بچوں کے آفر آ رہے تھے، نہیں میری بچی کو قبول کر لیا، میری بچی کا نکاح اس نے کر لیا۔ فخریہ مسجد کا ذمہ دار بول رہا ہے، آپ کہیں افریقہ یورپ کا نہیں، یہاں کے اپنے راجمندری کے علاقے کی گاؤں کا قصہ ہمارے یہیں کے ساتھی نے جو جماعت میں گئے تھے وہ سنا رہے تھے مجھ سے۔ بنیادیں ہماری ہل گئی ہیں، ہماری چولہے ہل گئی ہیں، ہماری کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، نہیں رہا کچھ بھی ہمارے پاس۔ اب ہم دعائیں مانگے جا رہے ہیں، مانگی جا رہے ہیں، ہے کہاں؟ ارے فخریہ بول رہا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح اس نے کیا ہے، صاحب رڈی نے فلاں نے کیا، اعلیٰ ذات کا طبقہ نے۔ ایک مسلمان سمجھا جانے والا، مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں ایسی بات تو مورتیاں رکھ رہے ہیں۔ ہم ہے کہ خواب خرگوش میں کسی اور دنیا میں مگر نہیں۔ اللہ جزا خیر جن ساتھیوں کو جو کام کر رہے ہیں عمروں میں برکت دے اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو یہ صورتحال ہے ہماری، یہ صورتحال ہماری پوری اتنی وحدانیت توحید ربوبیت گئی چلے گئی، بس ہے تو ہے، بس ایسے ہی ہے۔ بس لوگ ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم اسلام سے نکل چکے ہیں۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جو آ رہا ہے کبھی کبھی جمعہ کو، اس کو بھی کلمہ طیبہ پڑھنے نہیں آتا۔ کرو دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو۔ کیا کیا جھنڈا لے رہا ہو، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے رہا ہو، گھر میں نہیں لہرا رہا جھنڈا، پوری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھو آپ، یہاں گھر میں فتح نہیں ہو رہا، گھر میں دراڑ پڑ چکی ہے، گھر میں بہت بڑے گڑے پڑ چکے ہیں، یہاں پر اعمال کے نہیں، اسلام کے، ایمان کے، توحید کے، شرک سر اٹھا کر بول رہا ہے۔ یہاں پر ایمان اور توحید کے جنازے نکل چکے ہیں مسلمانوں کے گھرانوں سے، اور ہم خواب خرگوش میں ہم پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہم۔ میرے دوستوں بزرگوں، بہت افسوسناک صورتحال ہے ہماری اپنی دین۔ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنی توحید کی، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اس حال میں ہم زندہ ہیں، بہت بڑی بات، ان کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ہم جی لے رہے ہیں، بہت بڑی بات، ان کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ پاک لوگوں کے گناہوں پر پکڑ لے تو روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا ٹھہرے گا نہیں، دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے۔ ان کا کرم ہے، ان کی نوازشیں ہیں، چل رہے ہم، جی لے رہے ہم۔
آج فلسطین میں کتنے بھیانک حالات ہیں جی. ابھی جو اطلاعات آ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی سرنگوں میں چھوڑ رہا ہے. نہیں، جو کرنا ہے کر رہا ہے، اور امت مسلمہ دعا کر رہی ہے، اور کرنا ہے، ہم کو موت تک کرنا ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے ملی، انفرادی بھی کرنا ہے اور اجتماعی بھی کرنا ہے جی. مگر دن بدن حالات ہمارے خراب ہو رہے ہیں. میں کل حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الندی مزار سانپور کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے اسرائیل اور مصر کی جنگ چل رہی تھی. ختم بخاری شریف کا اہتمام کیا مظاہر میں غالباً سانپور میں. شیخ الندی بانی حضرت اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں تشریف، بہت بڑے اللہ والے تھے بانی مظاہر میں سانپور. آخری وقت میں آئے، حضرت نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے. اسرائیل و مصر کی جنگ چل رہی تھی. حضرت نے فرمایا کہ صرف 1.5 منٹ دعا کی تھی، 1.5 منٹ ختم بخاری کے بعد. کوئی تھا لوگ تھے، جب ہاتھ اٹھتے تھے اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا تھا. 1.5 منٹ کی دعا حضرت نے فرمایا، فوراً اطلاع آئی، رک گئی جنگ، ختم. وقاص ایک ٹھاٹے مارتا ہوا دریا تھا، سیلاب تھا جنگ کا، لیکن ایک دیوار سکندری رک گئی. ایک اللہ والے کی دعا، ایک 1.5 منٹ کی دعا، آہیں بری، ختم. انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہے؟ ہم بنیادی طور پر چلے گئے، جب خراب ہو گئی بنیاد، ہماری بنیادیں ہل گئی. اعمال تو گئے تھے ہمارے، حرام و حلال کی تمیز اڑ گئی تمام. امانت داری نہیں رہی ہمارا، سچائی نہیں رہی ہمارے پاس، یہ سب برباد ہو گئے. لیکن بنیادی طور پر ہماری ایمان اور توحید ڈائنامائٹ ہو گیا ہمارا. بولو اب کیا ہے؟ بولو. ارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر جی کھانے بنتے ہیں مورتیوں کے، پھر کی پوجا ہو رہی ہے یارو. ارے کیسا مسلمان اس کو کلمہ طیبہ یاد نہیں؟ اور میں یہ پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، مگر مزے میں خواب خرگوش میں قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھتے کتنا وہ بات کی بات بولوں میں، پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن شریف. مزے میں نمازاں پڑھ لے رہے، نہیں گزر رہی، ایسی بے ہوش اور مدہوش زندگی چل رہی ہے. آج دعائیں کر رہے ہیں صاحب، اللہ مزید کب آتی کی، اللہ ہماری پریشانیاں کب دور کرتے ہیں. ارے ہم کب صحیح ہوتے وہ بولو نا، ہم درست کب ہوتے وہ بولو نا. ہم اپنے ایمان کی خیر کب منائیں گے، ہم اپنے ایمان کی تجدید کب کریں گے، کلمہ اور توحید کب پڑھیں گے ہم؟ بولو. یہ ربوبیت پر ایمان ہمارا کب ہوگا؟ یہ مشرکانہ نظریات کب ختم ہوں گے یارو؟ یہ کفریہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ یہ مشرکانہ مورتیاں کب ختم ہوں گی؟ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کب صحیح ہوگا میرے دوستو؟ ہم یہ پوچھتے جا رہے ہیں کہ کب آئے گی مدد، کب حال درست ہوگا، کب ہوگا، ہم کب صحیح ہوں گے میرے دوست؟ یہ بولو گے. یہ نہیں بول رہے ہیں آپ سامنے، یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کب کرتا، آپ کب کرتے، آپ کب صحیح ہوتے میرے دوستو. بہرحال میرے دوستو حالات بہت دیگر ہوئے. ہم سمجھ رہے ہیں عالمی حالات خراب ہیں، وہ تو خراب ہیں، لیکن ہم خراب ہیں. ہمارے اعمال خراب تھے، خراب ہیں، عقائد خراب تھے، خراب ہیں آج بھی. پوری تنظیموں، پوری تحریکوں، پوری دعوت کے بعد، پوری جدوجہد کے بعد، اللہ والوں کی دعاؤں کے باوجود موجودہ نقشہ اس دنیا کا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو کلمہ نہیں معلوم، مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، مسلمانوں کو نمازیں نہیں آتی. باپ کا جنازہ گھر میں ہے، مسجد میں، بیٹا مسجد سے باہر ہے کہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا. ہاں بچہ ڈاکٹر بن چکا ہے، سائنسداں بن چکا ہے، لیکن اس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. ایسا ایک نہیں 20 مثال اس امت کے اندر ہے. آپ حوال درست کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. آپ حالات اور عالمی حالات پر ہم دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں. کیجئے، ضرور کیجئے، کرنا ضروری ہے، مگر یہ کیا ہے بولو آپ؟ ہم کب سدھریں گے میرے دوست؟ اس طرف توجہ کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.